اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے وہ ہیں جو محرم کے مہینے میں رکھے جائیں، یعنی محرم کا پورا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کثرت سے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں روزے رکھنے کی آپ نے خصوصی ہدایت فرمائی ہے۔ یوں تو محرم کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس روزے کی حدیث شریف میں خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کے متعلق فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس روزے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ یہ مہینہ اور یہ دن یعنی یوم عاشورہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن ایک قوم کی یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اور فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دوسری قوموں کی یعنی امت محمدیہ کی ان دنوں میں خصوصیت سے توبہ قبول کرے گا اور ظلم سے ان کو نجات نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی حکم دیا، اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، یا تو 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا، تاکہ یہودیوں کے روزے سے فرق ہو جائے۔ یہ پوری تفصیل مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے طور طریقے کو اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے یوم عاشورہ کے روزے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی۔ مختلف حدیثوں میں آپ نے ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، لباس، بال اور فیشن میں ان کی اتباع کرنے سے امت کو بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی اتباع کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔